نماز فجر ہے، اس کے بعد ظہر ہے، اور بیچ میں عصر کی نماز ہے۔ دو نمازیں رات میں، دو نمازیں دن میں، اور بیچ میں عصر کی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی عصر کی نماز کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا مال خراب ہو گیا، اس کے اہل و عیال برباد ہو گئے، اس کی فیملی برباد ہو گئی، اس کا پریوار برباد ہو گیا۔ عصر کی نماز کا چھوٹ جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی کبھی جلدی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی اور لڑائی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اللہ کے نبی کو مغرب کے ٹائم پر عصر کی نماز پڑھنی پڑی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اللہ کے نبی نے کافروں کے اوپر بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو عصر کی نماز بڑی امپورٹنٹ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم، عصر کی نماز کی قسم، عصر کے ٹائم کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہا ہے؟ بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ انڈیا کا انسان بھی گھاٹے میں، سعودی عرب کا انسان بھی گھاٹے میں، امریکہ کا گورا بھی گھاٹے میں، افریقہ کا کالا بھی گھاٹے میں۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں، سارے کے سارے انسانوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ مکیش امبانی تو اربوں کی سمپتی کے مالک ہیں، ٹاٹا اور اڈانی اور برلا تو کروڑوں اور خربوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ کیا وہ بھی خسارے میں؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ میرے بندو، گھاٹا یہ نہیں کہ دنیا میں تمہارے پاس دولت ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے پاس رہنے کو مکان ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے بال بچے سکھی اور چین سے ہیں کہ نہیں ہے۔ گھاٹا تو یہ ہے، نقصان تو یہ ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کیا جائے گا تو تمہارا حساب یہ نکلے، تمہارا انجام یہ نکلے کہ تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ اصل گھاٹا ہے، یہ اصل خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اور سارے کے سارے انسان اسی گھاٹے میں ہیں۔ جن کے اندر چار چیزیں پائی جائیں ان کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ تو گھاٹا یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن جہنم کی آگ میں چلا جائے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج دنیا میں ایک معمولی سی آگ لگ جاتی ہے، کوئی اس آگ میں جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی لاش ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی لاش کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ کمزور دل اور دماغ کا آدمی کسی جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکتا۔ بہت سی عورتیں تو دیکھ کر کے الٹی کر دیتی ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، دنیا کی آگ سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، اور دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے تو ہم دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، مٹی کے تیل سے جلتی ہے، لکڑی اور کوئلے سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کس سے جلتی ہے؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں اور پتھروں سے جلتی ہے۔ کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے، وہی پروفٹ میں ہے، وہی فائدے میں۔ اور جو جہنم کی آگ میں چلا جائے گا، میرے پیارے ساتھیو، اللہ فرما رہا ہے ان الانسان خسارے والا کوئی نہیں ہے۔
آپ لوگ تو کسان لوگ ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کسان